ملک شفقت صاحب جو کہ افنان کے والد صاحب ہیں ان کو گرفتار کرنے کی اطلاعات نکل کر سامنے آ رہی کیونکہ پولیس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے کہ جناب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ افنان اس میں اکیلا نہیں تھا بلکہ کہیں نہ کہیں ملک شفقت صاحب جو کہ ان کے والد صاحب ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ کہیں نہ کہیں انوالو تھے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں پھر میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ پولیس نے کیسے گرفتار کیا, کیا کیا برآمد کیا, کیا کیا کیسز بنائے, کون کون سی دفعات لگائی جا رہی ہیں, ان کا بھی ریمانڈ ہوگا نہیں ہوگا. لیکن کوئی جرم کرنا یہ ایک اس کی سزا ہے باقاعدہ طور پر, لیکن جرم کی سہولت کاری کرنا, آپ نے سہولت کاری کی ہے اس کے لیے, آپ نے وہ جرم ہونے میں معاونت فراہم کی ہے, مدد فراہم کی ہے, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بھی سزا کم و بیش اتنی ملتی ہے جتنی اس جرم کرنے والے کو ملتی ہے, بلکہ شاید اس سے زیادہ سزا ملتی ہے. افنان انڈر ایج ہے, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, 14 سال کا لڑکا ہے, لیکن یہ ویڈیو موجود ہے, یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے کہ جناب ملک شفقت صاحب اپنی جیب سے ہاتھ ڈال کے چابی نکالتے ہیں اور چابی نکال کے افنان کو دیتے ہیں 8:15 بجے. پھر افنان وہ 9:15 بجے غالباً وہ گاڑی لے کے نکلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب چونکا دینے والی بڑی اور تہلکہ خیز خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے. افنان کے والد ملک شفقت کے حوالے سے یہ خبر ہے اور ان کو گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب جب یہ حادثہ پیش آیا ڈیفینس فیز 7 کے اندر, جب افنان گاڑی چلا رہا تھا, انڈر ایج تھا, اس کو گاڑی نہیں دینی چاہیے تھی. سب سے پہلی بات تو یہ 14 سال کا وہ لڑکا ہے اور اس کو گاڑی دے دی گئی. اپنے ہاتھ سے ملک شفقت صاحب نے اس کو گاڑی دی کیونکہ اس کی ویڈیوز نکل کر آ چکی ہیں اور یہ ویڈیوز پولیس کے پاس موجود ہیں. تو اب جب اس تحقیقات کا دائرہ بڑھایا گیا تو آج جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران سے ملاقات کرنے کی بات کی گئی تھی اور یہ ملاقات غالباً 2 روز پہلے کرنے کی بات کی گئی تھی, لیکن شاید ملک شفقت صاحب ملنے کے لیے نہیں گئے تھے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے گھر پر, اور یہ میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے خبر بھی دی تھی کہ ان کے گھر پر جو یہ چھاپا مارا گیا تھا اس میں یہ واضح طور پر نکل کر سامنے آیا کہ ملک شفقت نے اپنے ہاتھ سے 8:45 بجے کے قریب جب وہ بازار سے واپس آ رہے تھے سودا سلف لے کے اپنی بیگم کے ہمراہ, تو یہ افنان گھر سے باہر جا رہا تھا اور اس نے اپنے بابا سے چابی مانگی اور انہوں نے چابی اس کے ہاتھ میں دی. یعنی ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کے, اس نیت کے ساتھ کہ بھائی ہاں جاؤ تم گاڑی چلا لو, ان کی مرضی سے, ان کی منشا سے افنان گاڑی لے کے باہر نکلا تھا. کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا, جو رفاقت صاحب کا بیان ہے, انہوں نے تو اپنی پوری فیملی کو کھو دیا ہے. 6 افراد اس حادثے کے اندر موت کے منہ میں چلے گئے اور سب سے زیادہ دکھ, سب سے زیادہ افسوس, سب سے زیادہ رنج اور غم جو مجھے جس کا ہے نا وہ ہے 4 ماہ کے بچے کا. وہ بچہ بھی اس حادثے کی نظر ہو گیا اور اس دنیا میں نہیں رہا. تو ایک گھر کے اندر سے 6 جنازے اٹھے تھے اور یقین جانیے اسی گھر کے اندر آج غالباً 23 یا 24 تاریخ ہے, 25 یا 26 تاریخ کو ان کے گھر سے ڈولی اٹھنی تھی ان کی بیٹی کی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کربناک, کتنا دردناک اور کتنا خوفناک یہ لمحات ان کے لیے ہوں گے. جہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں وہاں پر ایک ہی گھر کے اندر سے 6 جنازے اٹھے. لیکن جناب رفاقت صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور یہ ان کا پہلا بیان تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا تو ایک لڑکا, حادثے سے پہلے جب یہ لڑائی ہو رہی تھی, انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ افنان اور حسنین میرا بیٹا آپس میں جب دست و گریباں تھے, لڑائی کر رہے تھے, گتھم گتھا ہو رہے تھے, تو اس وقت افنان مستقل بابا بابا اپنی گاڑی کے اندر ایک شخص کو کر رہا تھا. انہوں نے کہا اندھیرا زیادہ تھا تو میں نظر نہیں آ سکا کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے, لیکن مجھے لگا کہ شاید ان کے والد صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں, شاید انہیں کو بابا کہہ رہا ہوں. لیکن میرا اپنا نظریہ ہے کہ بابا اکثر و بیشتر نا لوگ نام بھی رکھتے ہیں اپنا پیار سے کہنے میں. سنجے دت کا نام آپ کو پتا ہوگا, اس کو بابا کہا جاتا ہے بالی ووڈ پوری انڈسٹری کے اندر. تو جو لڑکے ہوتے ہیں جو یہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں نوجوانی کے اندر, ابھی بچے ہوتے ہیں لیکن نوجوانی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, وہ بالی ووڈ سے کافی زیادہ انسپریشن لے کے اپنے نام اس طرح کے رکھ دیتے ہیں, جہاں تک میرا اپنا خیال ہے. کیونکہ اس بات کی تو تصدیق ہو چکی ہے کہ گاڑی کے اندر صرف 4 لوگ تھے. ایک وہ تھا جو گاڑی چلا رہا تھا افنان, ایک ابراہیم تھا, پیچھے سعد اور علی, یہ 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب پولیس گھر جاتی ہے افنان صاحب کے, وہاں پر CCTV کیمرے لگے ہوئے. ان کیمرے کی مدد سے انہوں نے تحقیق کی, پتہ لگا کہ بھائی افنان صاحب اپنی یہ ملک شفقت صاحب افنان کے والد اپنی بیگم کے ہمراہ گھر کے اندر آ رہے تھے اور اس وقت افنان نے کہا یار مجھے گاڑی کی چابی دے, مجھے جانا ہے. یہ گاڑی کی چابی ان کی جیب کے اندر تھی. انہوں نے گاڑی کی چابی اپنے ہاتھ سے نکالی اور افنان کے ہاتھ میں رکھ دی.
یہ کیس بھی ملک شفقت صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے ڈیلیبریٹلی آپ نے ایک جرم سرزد کیا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جرم نہیں کیا تو جرم میں سہولت کاری کی ہے. سہولت کاری بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے جتنا جرم کرنے والا ہوتا ہے. تو آپ نے اگر سہولت کاری کی ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ملک شفقت صاحب کے لیے. اور پھر ان کی آج ملاقات بھی ہونی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کی ڈیٹیلز بھی نکال کے لے کر آؤں کہ جو عمران صاحب ہیں, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے, وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد نا ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے لاہور کے اندر. لاہور کے اندر جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے کہ جو بھی کم عمر یا انڈر ایج بچے ہیں جو گاڑیاں چلا رہے ہیں, جو روڈوں پر گاڑیاں دوڑا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈر ایج نہیں بھی ہیں, اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ کی گاڑی کو بند کیا جائے گا. یہ ہمیں ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. مجھے نہیں پتا عفنان نے جان بوجھ کے کیا, ڈیلیبریٹلی کیا نہیں کیا, لیکن جو اس حادثے سے پہلے واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو لوگ اس حادثے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. وہاں پر عینی شاہدین موجود ہیں. رفاقت صاحب ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی پوری فیملی کھوئی ہے, ان کے بیان کو صرف نظر نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یار وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس نے 6 بندے اپنے گھر کے کھوئے ہیں وہ جھوٹ کیوں بولے گا یار. موت ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یار آپ کو موت آنی ہے, اس کو یاد ہوتا ہے کہ یار بھائی آپ نے قبر میں جانا, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے 4-6 گھر والے جو ہیں وہ ابھی آپ نے لحد میں اتارے ہیں. وہ کیوں جھوٹ بولے گا, مجھے سمجھ نہیں آتا. اس کو تو انصاف چاہیے, اس کو انصاف ملنا چاہیے. اگر واقعی میں حادثہ تھا تو رفاقت صاحب کو یہ بات کو صبر کر لینا چاہیے کہ یار ان کے گھر والوں کی زندگی اتنی ہی تھی, ان کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی. مطلب مجھے اس بات پہ اتنا یقین ہو چکا ہے, میں نے بے تحاشا ویڈیوز ٹائٹن کے حوالے سے بنائی تھی. آپ سوچئے امیر کبیر لوگ تھے وہ لوگ, ٹائٹن میں جو بیٹھے ہوئے تھے 6 افراد, وہ امیر اور کبیر لوگ تھے یار. انہوں نے 2.5 کروڑ پاکستانی دیے, لیکن ان کی موت کہاں لکھی ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت سمندر کی گہرائیوں میں لکھی تھی, جہاں پہ کوئی سوچ نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا کہ یار انسان کی موت وہاں بھی آ سکتی ہے. اور وہ لوگ وہ پیسے دے کے اپنی موت خریدنے گئے تھے. آپ سوچیے, اندازہ لگائیے, خوشی خوشی اپنی مرضی سے, کسی نے ان کو وہاں پہ زبردستی نہیں دھکیلا تھا, لیکن خوشی خوشی وہاں پر گئے تھے. تو یار یہ زندگی نا آپ کو بڑے سبق سکھاتی ہے, اس طرح کے واقعات بڑے سبق سکھاتے ہیں, اور میں ان چیزوں سے بہت سبق سیکھتا ہوں. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں ان واقعات سے سبق سیکھتا ہوں. ہم سب کو سیکھنا چاہیے. تو موت آپ کی جب جہاں جس طرح جس طریقے سے لکھی ہوئی ویسی آنی ہے. اگر واقعی میں یہ حادثہ تھا تو رفاقت صاحب کو شاید اس بات پر صبر کر لینا چاہیے کہ یہ حادثہ تھا اور ان کی موت ویسے ہی آنی تھی. لیکن اگر عفنان نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا ہے تو یار کم سے کم انڈر ایج ہو کے جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. اس کو گاڑی جس نے دی اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. آپ کو پتا ہے کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ, جرمنی, فرانس, اس طرح کے ممالک کے اندر کیا رول ہے؟ آپ بچے کو آگے نہیں بٹھا سکتے ہو, اور بچے کو تھوڑی گرفتار کریں گے آگے بٹھانے کے چکر میں. وہ جو پیرنٹ ہوتا ہے نا اس کو گرفتار کر لیتے ہیں, اس کو گرفتار کرتے ہیں کہ یو آر دا رسپانسبل, یو آر رسپانسبل فار آل دس, آپ اس چیز کے ذمہ دار ہو, اور پھر اس کو گرفتار کرتے ہیں, ان کا لائسنس کینسل کرتے ہیں. تو خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.